ایک ایسی دنیا جہاں زمین پر بسنے والے لوگ اللہ کو بھول چکے تھے، جہاں حق کی آواز صدیوں تک گونجتی رہی مگر دل سننے کو تیار نہ تھے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ قرآن میں بیان کردہ ایک سچ ہے۔ یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام اور طوفان عظیم کا واقعہ۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو کھلی گمراہی میں ڈوب چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، دن رات، علانیہ بھی اور خفیہ بھی، نرمی سے بھی اور سختی سے بھی۔ یہ دعوت ایک دن یا چند برس کی نہیں تھی بلکہ قرآن گواہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو سمجھایا، مگر جیسے جیسے دعوت بڑھتی گئی ویسے ویسے انکار بھی بڑھتا گیا۔ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، کپڑے اوڑھ لیتے، غرور کرتے اور حق سے منہ موڑ لیتے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے اور اپنے بڑوں کی اندھی تقلید میں مبتلا رہے، حتیٰ کہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم تمہیں ہرگز نہیں مانیں گے۔ آخرکار حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور فریاد کی اور عرض کیا کہ اے میرے رب، میں مغلوب ہو چکا ہوں، تو میری مدد فرما۔ یہاں سے تاریخ کا وہ باب کھلتا ہے جس نے پوری انسانیت کو ہلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی تیار کرے۔ نہ کوئی سمندر تھا نہ دریا، خشک زمین پر کشتی بنائی جا رہی تھی، مگر یہ حکم اللہ کی طرف سے تھا اور نوح علیہ السلام نے بغیر کسی سوال کے اطاعت کی۔ جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو قوم ان کا مذاق اڑاتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ نبی اب بڑھاپے میں پاگل ہو گیا ہے، مگر نوح علیہ السلام خاموشی سے اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہے۔ پھر وہ لمحہ آ پہنچا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو زمین سے پانی پھوٹنے لگا اور آسمان سے بارش برسنے لگی۔ یہ عام بارش نہیں تھی بلکہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ کشتی میں ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے سوار ہو جائے، مگر ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ اسی دوران ایک دل ہلا دینے والا منظر سامنے آیا جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو ایمان نہیں لایا تھا اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ مگر بیٹے نے جواب دیا کہ میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں، اور پھر ایک موج حائل ہو گئی اور بیٹا ڈوب گیا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ قرآن کا بیان ہے۔ طوفان نے ہر چیز کو ڈھانپ لیا۔ وہ لوگ جو اپنی طاقت، مال اور سرداری پر ناز کرتے تھے سب ختم ہو گئے۔ پھر ایک وقت آیا جب اللہ نے فرمایا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا۔ پانی تھم گیا اور فیصلہ مکمل ہو چکا تھا۔ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور اعلان ہو گیا کہ ظالم قوم ہلاک کر دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا تو اللہ نے واضح کر دیا کہ نجات کا معیار نسب نہیں بلکہ ایمان ہے۔ یہ انسانیت کے لیے ایک ابدی اصول بن گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کو جھٹلانے والی قوم کو مہلت تو ملتی ہے مگر چھوٹ نہیں ملتی۔ اللہ کا عذاب اچانک نہیں آتا بلکہ طویل وارننگ کے بعد آتا ہے۔ اور یہ بھی کہ کشتی نوح صرف لکڑی کا ڈھانچہ نہیں تھی بلکہ اطاعت، ایمان اور صبر کی علامت تھی۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ طوفان صرف پانی کا نہیں تھا بلکہ غرور، انکار اور سرکشی کے خلاف اللہ کا فیصلہ تھا۔ اور آج بھی یہ واقعہ ہمیں خاموشی سے پکار رہا ہے۔ کیا ہم سن رہے ہیں؟